میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ اور آج میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ بے شمار لوگ، عالم لوگ اس بھید سے ناواقف ہیں۔ نمبر ایک، میں آپ کے سامنے مرکز کی انجیل پہلا باب 9 سے 11 آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے پاک روح کبوتر کی شکل میں یسوع کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا، اس کی سنو۔ تو خدا جو کہہ رہا ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ جیسے یسوع آسمان پر گئے تو صلیب پر یسوع نے کیا کہا؟ اے باپ، میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اگر یسوع ہی خدا ہے تو اس نے اپنا روح کس کے ہاتھوں میں سونپا؟ متی کہتا ہے، متی کی انجیل 26 باب کی 64 آیت میں لکھا ہے، متی رسول کہتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع دنیا سے رخصت ہو کر آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ جب تک دوبارہ نہ آئے وہ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ تو کیا متی رسول درست کہہ رہا ہے؟ آپ جتنے بھی خدا کے خادم ہیں اس بھید سے ناواقف ہیں۔ آپ نے ایک ہی حوالہ پڑھا ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ جب یسوع کو خدا نے آسمان اور زمین کا کل اختیار دے دیا تو اس کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کا بھی وہ خالق ہے، زمین کا بھی وہ خالق ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں وہ انسان ہے اور وہی خدا ہے، یسوع کامل انسان ہے، کامل ہی خدا ہے۔ تو آج اگر گنتی کی کتاب 23 باب کی 19 آیت میں دیکھیں تو وہاں بلعام نبی کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں، خدا انسان نہیں۔ تو اسی طرح بے شمار حوالوں میں لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں۔ آپ کیسے اپنی مرضی سے خدا کی بات کو تبدیل کر رہے ہیں؟ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 15، 16، 17 آیت میں لکھا ہے، جب یسوع آسمان پر جانے والے تھے تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو، جو انجیل پر ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو انجیل پر ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ باتیں یسوع اپنے شاگردوں کو سکھانے کے بعد 19 آیت میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ متی رسول کہتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر جا کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ مرکز یسوع کا شاگرد ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ تو آج اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے۔ لوکا کی انجیل 22 باب کی 69 آیت میں لکھا ہے، لوکا رسول کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا ہے، جب تک دوبارہ نہ آئے بیٹھا ہی رہے گا۔ تو اسی طرح میں چند باتیں اور
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سنی بات میں، لکھی بات میں، سیکھی بات میں، ان سیکھی بات میں زمین سمان کا فرق ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالے 14 باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں آسمان پر جا رہا ہوں، اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت زیادہ مکان ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ پھر بھی میں آسمان پر جاتا ہوں، آپ کے لیے نئے مکان سونے کے تیار کروں گا، پھر آ کر آپ کے ساتھ آپ کو لے جاؤں گا۔ تو اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یوحنا عارف سے کہا میں آسمان پر جا رہا ہوں، اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یسوع کہتا ہے میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی خدا ہے، وہی بیٹا ہے؟ جب خدا کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، تو یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر۔ کیا آپ کے سمجھنے میں فرق ہے یا یسوع کے سنانے میں فرق ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں۔ پطرس کا پہلا خط 3 باب 22 آیت میں پطرس کہتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا ہے۔ کیا پطرس جھوٹ بول رہا ہے؟ پطرس غلط لکھ رہا ہے؟ یا آپ کی سمجھ میں فرق ہے؟ آپ کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، بائبل کو تبدیل نہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بائبل کے حوالوں کو اپنی تعلیم سے، اپنی مشن سے، اپنی عقل سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پطرس وہ ہے جو پانی پر چلتا رہا، پطرس وہ ہے جو روح القدس سے مامور تھا، پطرس وہ ہے جس کے سائے کے نیچے سے لوگ شفا پاتے رہے۔ وہ یہ گواہی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ تو آج بھی یسوع آسمان پر ہے۔ جب آپ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اسی میں بھی یہی لکھا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ تو یسوع نے جب ہمیں ربانی دعا سکھائی تو پھر اس نے ہمیں سکھایا کہ ایسے کہنا ہے میں زمین پر ہوں، میرا باپ آسمان پر ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تو خدا آسمان پر ہے، تو زمین پر اس وقت یسوع تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے رومیو کے نام کا خط 8 باب اس کی 34 آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بائبل مقدس میں پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مر گیا، یسوع زندہ ہو گیا، ہماری خاطر قربان ہو گیا اور آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ متی رسول کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ مرکز کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ لوکا کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ یوحنا کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ پطرس کہتا ہے یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ اسی طرح ستفنس کہتا ہے۔ اعمال کی کتاب
7 बाब उसकी 55 ऐसे आखिर तक आप पढ़ सकते हैं कि स्तिफनस कहता है, मैंने आसमान को खुला देखा है, मैं खुली आंखों से खुदा कादिर मुतलक की रोया देख रहा हूं। मैंने आसमान पर खुदा के बेटे को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखा है, मैंने खुली आंखों से देखा है। क्या आप इस बात पर यकीन नहीं करते? मैं इससे भी ज्यादा हवाले आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन अगर इतनी बात पर आपने अमल ना किया तो 100 हवाला भी दे दूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। यीशु ने खुद कहा, मकाशवा की किताब 3 बाब 21वीं आयत मेरे साथ निकाल लें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने हमें बताया, यूहन्ना आरफ को बताया कि मैं दुनिया में आया, मसलूब हो गया, दफन हो गया, जिंदा हो गया, आसमान पर चढ़ गया और आसमान पर जाके अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। यीशु कहता है यूहन्ना आरफ का मकाशवा 3 बाब 21 आयत में कि मैं आसमान पर जाके अपने बाप के तख्त पर बैठ गया हूं, जैसे मैं अपने बाप के तख्त पर बैठ गया हूं उसी रात तुम्हें भी अपने तख्त पर बैठाऊंगा। तो बेशुमार ऐसे हवाले हैं, यीशु अजल से है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब 5वीं आयत हम देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु अपने बाप से मुखातब है। वो कहता, अब आए बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था और जलाली था, अब भी मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यीशु जलाली है, यीशु खुदा का जलाल है, यीशु की जिंदगी में कमाल है। तो आज मैं आपके सामने और एक बात रखना चाहता हूं कि यीशु खुदा का बेटा है। यीशु क्या है? खुदा का बेटा है। तो यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी में हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अंगूर का की दरख्त मैं हूं। ये कब कहा यीशु ने? यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिसे चाहता है जिंदा करता है। बाप और बेटे का एक ही काम है, इसलिए यीशु ने कहा, मैं और बाप एक है। मैं आसमान से आया हूं, बाप के पास से, दुनिया से रुखसत होकर फिर बाप के पास जाता हूं। तो 22 आयत में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को जमीन आसमान का अख्तियार दिया। तो अख्तियार देने वाला खुदा और अख्तियार लेने वाला खुदा का बेटा है। तो इसी की 25 आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 25 आयत में, कि मुर्दे खुदा के बेटे की बात सुने, जिंदा करेगा मुर्दों को तो खुदा का बेटा करेगा, कब्रें खोलेगा तो खुदा का बेटा करेगा, 1000 साल अदालत करेगा तो खुदा का बेटा करेगा। तो 26 आयत में लिखा है, जैसे खुदा अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने अपने बेटे को भी हमेशा की जिंदगी का अख्तियार दिया। तो यीशु आसमान पर है और हमेशा आसमान पर मेरे और आपके लिए अपने बाप से शफायत करता है। जैसे सलीब पर यीशु ने शफायत किया है, बाप इनको माफ कर, इसी तरह पतरस 3 बाब की 22 आयत में लिखा है, यीशु ने
आसमान पर जाकर हमारी फिर शफायत की। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन, आज जो कलाम मैंने पढ़ा है, बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, बाइबल मुकद्दस में से हवाले जात के पढ़ा है, ये कलाम मुझे भी समझने की तौफीक दे। ये कलाम सारी दुनिया को सीखने की तौफीक दे कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। तो आज जिस जिस घर में मेरी आवाज पहुंच रही है, उस खानदान पर अपने करम की नजर कर, उसे पाक रूह की आग से गर्म कर, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख दर्द बीमारी इस खानदान में न रह सके। ये पूरा खानदान फतहमंद जिंदगी में दाखिल होकर इस कलाम को समझ कर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन।